बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी ते गल वध गई। बात प्राइम मिनिस्टर के माइनस होने तक चली गई है। अब कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म बनना चाह रही हैं। तो मरीम नवाज साहिबा बनना क्या चाहती हैं, वो मेरिट पर बन सकती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे कामयाब वज़ीर आला है, उनकी गवर्नेंस की मिसालें दूसरे सूबों के लोग देते हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि काश मरीम नवाज उनकी वज़ीर आला होती। इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसे लोगों को पसंद करती है जो डिलीवर करते हैं। शहबाज शरीफ की जो कुल क्वालिफिकेशन है वो भी बहसियत वज़ीर आला पंजाब डिलीवर करना है। इसी बुनियाद पर वो वजारत उज़्मा के ओहदे तक गए हैं। और सच पूछे तो पंजाब के अवाम मरीम नवाज से बहुत तंग है, क्योंकि उनको मरीम नवाज की आदत पड़ती जा रही है। पंजाब के अवाम को उन्होंने बहुत बुरी आदतें डाल दी हैं। हमें साफ सफाई की आदत नहीं थी, अब लोगों को सफाई के निज़ाम की आदत होती जा रही है। एक दिन सफाई वाला ना आए तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि आपका बंदा नहीं आ रहा। टूटी फूटी खड्डे वाली सड़कें, खुले मेन होल, इनकी जगह हमें साफ सुथरी सड़कों की आदत होती जा रही है। अब किसी सड़क पर आपको कोई खड्डा नजर नहीं आएगा। कहीं किसी मेन होल में कोई बच्चा अगर गिर जाए तो उसके खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन होता है। अव्वल तो ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब हाल ही में एक वाकया लाहौर के नवाही इलाके सुंदर में पेश आया। सुंदर भी लाहौर का हिस्सा है, लेकिन ये जो लाहौर की शहरी आबादी है उससे कदरे फासले पर है। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी है और पंजाब में आता है तो इससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। तो पंजाब की 99% सड़कें और गलियां वो कमाल की हैं। आप जिन बाज़ारों से कभी गुजर नहीं सकते थे और आपके कपड़े आलूदा हो जाते थे, अब उन बाज़ारों में आप कैसे भी कपड़े पहनकर जाएं तो जैसे आप जाते हैं वैसे ही नहाते धोते वापस आ जाते हैं। और फिर लोगों को फुटपाथ पर चलने की आदत पड़ती जा रही है, क्योंकि फुटपाथों पर अब कब्जे नहीं है, फुटपाथों पर अब पथारे नहीं लगे हुए, रेडियां नहीं लगी हुई, तजावजात नहीं है। लोगों ने दुकानें जो बढ़ाई थी अब वापस अपनी हदूद व कयूद में जा चुकी हैं। अब लोग रात को भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं। पंजाब में जितने बड़े शहर है वहाँ मैंने खुद मुशाहिदा किया कि कोई पुलिस वाला ना भी खड़ा हो तो लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाते हैं। अब लाहौर में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिन जगहों पर कैमरे नहीं होते वहां भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर सिविक सेंस है। तो पंजाब के अवाम को, बिलखसूस लाहौर के शहरियों को तो अब इसकी आदत होती जा रही है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोग आपको पंजाब में नज़र आएंगे जिन्होंने हेलमेट पहने हो। सबसे ज़्यादा आपको पंजाब में लोग नज़र आएंगे जो कि कानून की पाबंदी करते हुए हों। इसके अलावा आपको जगह जगह ट्रैफिक एहलकार नज़र आएंगे। और लाहौर दुनिया का वो शहर बन गया है जहां बाहर से आने वाले लोग भी हैरान होते हैं। यहाँ सिग्नल फ्री ट्रैफिक चल रही है और 25-25 किलोमीटर तक कोई सिग्नल नहीं है। तो ये सारी बुरी आदतें हमें किसने डाली हैं? मरीम नवाज साहिबा ने। आपको दूसरे सूबों में मोबाइल छीनते हुए, लूट मार करते हुए, गाड़ियां चुराते हुए, बदमाशी दिखाते हुए लोग मिलेंगे। तो अब पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब में तो लोगों के नेफे में पिस्टल चल जाते हैं। तो ये क्राइम फ्री पंजाब की आदत मुंह को लगती जा रही है। तो अब अगर मरीम नवाज साहिबा नहीं होंगी तो लोगों को बड़ी मुश्किल होगी। और पाकिस्तान का फैसला हमेशा पंजाब करता है। तो मरीम नवाज चाहे ना चाहे, मगर पंजाब के अवाम जरूर चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बने। इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बुरी, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब को भी किसी वक्त जाकर रिटायर होना है। और उनके बारे में जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत जारी है, वो माइनस होने वाले हैं। तो कहना पड़ेगा कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। जिस शख्स ने दुनिया में अमन का परचम लहरा दिया और उसको दुनिया क्रेडिट दे रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह कराने में उनका एक बड़ा रोल है, और अमेरिकी सदर जिनकी हर बात में तारीफ करता है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके कामों से खुश है, उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगले 10 साल तक वो हुकूमत में रहेंगे। लेकिन जाहिर है उनके बाद किसी उनके पेशरो ने भी आना है, उनकी जगह किसी और को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो अगर शहबाज शरीफ के बाद कोई डिजर्व करता है प्राइम मिनिस्टर बनने का तो मरीम नवाज साहिबा। इसलिए नहीं कि वो नवाज शरीफ की बेटी है या वो शहबाज शरीफ की भतीजी है या वो शरीफ खानदान की लेगेसी है, इसलिए कि उन्होंने अपने ओहदे को जस्टिफाई किया।
اب مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حمزہ شہباز بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے لیے تو لوگوں کے دلوں میں ہوک نہیں اٹھتی۔ عثمان مزار کو بھی لوگ یاد نہیں کرتے، شاید ہی کوئی پنجاب میں ان کی بات بھی کرتا ہو۔ لیکن مریم نواز صاحبہ 4 دن بیمار رہی ہیں تو پورے پنجاب کے لوگوں کو فکر لاحق ہوگی کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ تو وہ پنجاب کی ڈیوا ہیں، پنجاب کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر ملی ہے۔ باقی آپ کے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ کی ذاتی رنجش ہو سکتی ہے، آپ کی لائکنس ڈس لائکنس ہو سکتی ہے، میرٹ آپ دیکھیں گے تو آپ سارے وزرائے اعلیٰ وفاقی وزراء سب کو سامنے رکھ لیں تو کارکردگی کا پیمانہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھے، تو دل پہ ہاتھ رکھے اور فیصلہ کریں کہ کیا وہ میرٹ پر پرائم منسٹر بننے کی اہل نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک تو بالکل اہل ہے۔ اب آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی بات، ان پہ جو تنقید ہو رہی ہے، ان کو جو گھر بھیجے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وجہ یہ کہ فیڈرل کیبنٹ کے کچھ وزراء کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ میں تحفظات پائے جاتے ہیں کہ ان کی کارکردگی زیادہ اچھی نہیں ہے، 2-3 سال سے وہ پھٹے کے نیچے گھسے ہوئے ہیں، ان کے پاس عہدے ہیں لیکن ڈیلیوری کو زیادہ نظر نہیں آتی۔ 2-4 وزراء آپ کو نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے۔ تو اب فیصلہ یہ کیا کہ کابینہ میں تبدیلیاں کی جائیں، کچھ نئے وزیر لائے جائیں، کچھ پرانے وزیروں کو ہٹا دیا جائے یا ان کی وزارتیں بدل دی جائیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے، تو اس لیے خبریں باہر نکل رہی ہے اور وہ اپنی ایک لسٹ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس لسٹ کو نواز شریف سے ڈسکس کریں گے یا ہو سکتا ہے کر چکے ہوں۔ کافی لوگوں کی تبدیلی کا امکان ہے۔ وزیر داخلہ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، ان کو تو خود پرائم منسٹر نے کریڈٹ دیا۔ وزیر خزانہ وہ بھی کسی حد تک بہتر پرفارم کر چکے ہیں، لیکن 50-50 ہے۔ تو اسحاق ڈار، عطا اللہ تاڑڑ ایسا اور وہ لغاری صاحب، ان کی پرفارمنس بہت حد تک بہتر ہے۔ اس کے علاوہ تو لوگوں کو وزراء کے نام بھی یاد نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب، اتنے بڑے ایونٹ میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حالانکہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہے، لیکن طلال چودھری کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں، لیکن ان سے کچھ معاملات ہینڈل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو کئی لوگوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ اگلے 2-4 روز میں ہونے والا ہے جب بجٹ مکمل طور پہ اپروو ہو جائے گا۔ چکوال واقعے کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق 9 سالہ ہانیہ کو 11 گولیاں لگی ہیں۔ 10 جون کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جب ڈکیتی کی ایک واردات کے دوران CCD اہلکاروں نے آسٹریلیا پلٹ فیملی کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کر دی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک کم سن بچی ہانیہ، اس کو 11 گولیاں اور جسم کے ایسے حصے پہ گولی لگی ہے جہاں سے انسان زندہ بچ ہی نہیں سکتا۔ باقی فیملی کے لوگوں کو بھی لگی لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ گئے۔ یہ کم سن بچی فوری طور پر جاں بحق ہو گئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی جب موت ہوئی تو اس کے 6-8 گھنٹے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کرا لیا گیا تھا۔ تو اب اس واقعے کے اوپر انٹرنیشنلی بہت رد عمل ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان کے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری کریں۔ ویسے جو اس واقعے کا مرکزی ملزم ہے وہ گرفتار ہے اور اسے عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ڈال رکھا ہے۔ اب اس پہ جمعرات کے روز CCD کے جو سربراہ سہیل ظفر چٹھا وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا دوسرا مرحلہ جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، ٹینشن اور بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں اور زیادہ اختلافات نمایاں ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ اس نے آج بھی لبنان پر کئی حملے کیے ہیں اور ڈرون مارے ہیں، جواب میں حزب اللہ نے بھی ان پہ 5-10 میزائل مارے ہیں۔ تو لبنان کی جنگ جاری ہے، جبکہ ایران امریکہ معاہدے میں لبنان ایک بہت ہی پرومیننٹ ایشو ہے اور لبنان میں جنگ بندی اس معاہدے کا حصہ ہے۔ معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط ہو چکے ہیں، ناکہ بندی ختم ہو چکی ہے، اب اس کے اگلے مرحلے میں بات چیت ہونی ہے۔ تو یہ جو جنیوا میں تقریب ہے یہ دوسرے مرحلے کے لیے ہو رہی ہے، پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران کے سپر ٹینکر جو ہے وہ دھڑا دھڑ آبن ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ اب تک کئی جہاز کئی ملین بیرل تیل لے کر مارکیٹ کی طرف چل نکلے ہیں۔
मुतअद्दिद सुपर टैंकर आबने हुर्मुज़ से कामयाबी के साथ गुजर रहे हैं। अमेरिका ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो तेल की तरसील में तेज़ी आने के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत बहुत गिर गई है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी तेल कंपनी टोटल एनर्जीज के सीईओ ने इंकशाफ किया है कि जंग के इब्तदाई दिनों में सऊदी अरब की अहम तरीन ऑयल रिफाइनरी ईरानी ड्रोन हमलों का निशाना बनी थी, तो वो अपनी 30 से 40% सलाहियत खो बैठी है। तो कई अरब ममालिक में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तेल पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो चुकी हैं और उनको रिपेयर होने में 2 से 3 साल लगेंगे। लेकिन प्रोडक्शन का सिलसिला और तेल की सप्लाई जारी है। तो लबनान में लोगों ने अपने शहरों को वापस जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जंग बंदी हो चुकी है और अब इसराइल इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, लेकिन इसराइल बदस्तूर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो बहरी रास्ता खुल चुका है। आलमी मंडी में खाम तेल की सप्लाई और कीमतें मुस्तकम हो चुकी है और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आलमी मंडी में इस वक्त तेल $80 से भी नीचे चला गया। अमेरिकी क्रूड ऑयल 76 का और बरतानवी ब्रेंट जो है वो $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट की है कि ईरान को अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे के तहत फौरी तौर पर तेल बेचने की इजाज़त भी मिल सकती है, जिसके बाद कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। तो ईरान जंग शुरू होने से पहले आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $73 के लगभग थी और अब तकरीबन वो $79 और $76 पर ट्रेड कर रही है। जंग के दौरान ये $126 तक चली गई थी। तो पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मालिक में तेल कीमतों में इजाफा हुआ। अब जो हुकूमती ज़राए हैं उनके मुताबिक तेल की कीमत में 70 से 100 रुपये पर लीटर कमी हो सकती है। डीजल कीमत में भी इसी तनासब से कमी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी खिताब करते हुए कहा था कि जब दुनिया में तेल कीमतें कम होगी तो हम अवाम को रिलीफ देंगे। और एक रोज़ कबल एक मिनिस्टर ने टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए इस बात का दावा किया कि आलमी मार्केट में तेल कीमतों की वजह से इस बात का कभी इम्कान है कि पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये से भी ज़्यादा यानी 150 रुपये लीटर तक भी कमी हो सकती है। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि पेट्रोल कीमत में ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 35 से 50 रुपये कमी तो यकीनी है। लेकिन जो दीगर मीडिया है वो 100 रुपये पर लीटर कमी के दावे कर रहे हैं। इसके अलावा अगली खबर कालादम अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से है। उसके एक मेंबर ख्वाजा मेहरान जो रावलाकोट के धरने में है, उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा। डडियाल मीरपुर में उनकी रिहाइश गाह है। वहाँ से दौरान तलाशी एक अदर ड्रोन, 12 बोर की गन, गोलियां, पिस्टल, 4 यूएसपीज, लैपटॉप और इस्लामाबाद पुलिस के हेलमेट और दीगर सामान बरामद हुआ है। ख्वाजा मेहरान के एक मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम शायद असलम है। उसने ये दावा किया कि जब ख्वाजा मेहरान धरने के लिए निकले तो उन्होंने 2 एम्बुलेंस घर पे मंगवाई जिसमें वो असला वगैरह लेकर गए और इस असले में 4 से 5 क्लाशन कोफे, 12 बोर और बेशुमार डब्बों में गोलियां, पत्थर, कांच की टूटी बोतलें और बिस्कुटों के पैकेट थे। मेरा नाम शायद असलम है जी। मैं ख्वाजा मेहरान का मुलाजम हाँ। उन्होंने डेरे पे काम करना। जिस दिन एक काफला लैके रवाना होने लगे ने इन्हें 2 एम्बुलेंसा मंगवाइया ने जी, जिन्हें च असला आगे पीछे करते रहे। 6-7 क्लाशना, 12 बोर बंदूका ते गोलियां की तादाद ने जी डब्बियां दी। उस तो बाद कच्चे दी बोतलां, पत्थर इन्हें गड्डी च लोड कीते ने। 10 किलो चरस, 2 बंडल पैसे ने जेड़े कि लतीफदार इन्हें दिते ने। तो ख्वाजा मेहरान से पुलिस ने जो रिकवरी की है उसमें एक शेलिंग की गन है जो 29 सितंबर को लॉन्ग मार्च के दौरान पलाक पुल पर मुजाहिरीन ने पुलिस से छीन ली थी। तो ये सारा सामान जो है वो ख्वाजा मेहरान के घर से बरामद हुआ है। लेकिन ये कश्मीरी की आदत है, उनके ज़राए ने दावा किया है कि ख्वाजा मेहरान तो गरीब आदमी है, ना वो इतना असला रख सकता है और असला तो दूर की बात, वो अपने घर में नौकर भी नहीं रख सकता। ये वही ख्वाजा मेहरान है जिन्होंने कल हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो अपनी फ़ौजें कश्मीर से निकाल ले और वो जाने और इंडिया जाने, यानी हमें इंडिया जाने दें, हम जाने और इंडिया जाने। तो 10 रोज़ से आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल खासी पेचीदा है। रावलाकोट में तो धरना दिया हुआ है, रावलाकोट के आसपास लोग बैठे हुए हैं, रावलाकोट के अंदर भी कर्फ्यू का माहौल है।
اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں جن میں مظفر آباد شامل ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے اور شٹر ڈاؤن، پہیہ جام۔ تو 8-10 روز سے کشمیری عوام سڑکوں پر ہے، اور کل اس حوالے سے سیکورٹی ذرائع نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس سارے فساد کے پیچھے انڈیا ہے۔ تو آج اس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ فوج کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد کشمیری عوام کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، اور دھرنے سے واپس جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور لوگ اب کشمیری قیادت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ناراض ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جھوٹ بولا گیا۔ دراصل یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے، اور فوج نے جب واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا تو آپ کو پتہ پاک فوج کے حوالے سے کشمیریوں کے دل میں بڑی محبت ہے۔ یہ فوج ہی ہے جو ان کی حفاظت کری کئی سالوں سے، اور انہیں انڈیا کی چیرہ دستیوں سے بچا کے رکھا گیا ہے، ورنہ آپ جموں کشمیر کو دیکھیں تو وہاں کی حالت بہت خراب ہے، اور یہ بات کشمیری عوام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جو کشمیری جموں کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ خود اسی جموں کشمیر کا حصہ بن جائے؟ تو یہ کشمیر کی اپڈیٹ ہے، اور ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ چونکہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور کشمیر میں محرم بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، تو وہاں جو شیعہ تنظیمیں ہیں انہوں نے کشمیری قیادت کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے، کیونکہ کشمیر میں بھی مجالس ہوتی ہیں۔ اس تحریک کو کم از کم 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور اگلے مہینے 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہے۔ تو کشمیری قیادت پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور غالب امکان یہ کہ اس ہفتے اس حوالے سے کوئی بڑی خبر آپ کو مل سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سینیٹر فیصل واڈا کی، جنہوں نے 2 دن سے سیاست کے اندر ادھم مچا رکھا ہے، کبھی کسی ایک پہ الزام، کبھی دوسرے پہ الزام۔ وہ ٹیلی ویژن ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں تو مریم نواز پہ الزام لگاتے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انہی کا الزام تھا، مریم نواز وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، تو میں نے اس کا جواب کو دے دیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے بیانات سے لگتا یہ ہے کہ وہ سول حکومت اور مقتدرہ کے درمیان ایک خلیج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ مقتدرہ نے اشارہ کیا کہ پیجو فیصل واڈا صاحب خود کو مقتدرہ کا ترجمان سمجھتے ہیں، لیکن ذرائع نے بتایا ہے کہ مقتدرہ کی جانب سے فیصل واڈا کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی اوقات اور حدود میں رہیں۔ اب جو اصل لڑائی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چل کیا رہا ہے۔ فیصل واڈا مقتدرہ کے کہنے پہ حکومت کے خلاف بیان بازی نہیں کرے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ کل رانا سلالہ نے ایک پروگرام میں یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ فیصل واڈا کو وزارت نہیں ملی، ان کو صرف سینیٹر بنا دیا گیا، تو ان کو اس بات کا دکھ ہے، تکلیف ہے، تو اس لیے حکومت کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، ان کو کافی ساری وزارتیں مل گئی ہیں، لیکن فیصل واڈا کو صرف سکے تے مل مائیا، پنجابی کہتے ہیں سکے تے مل مائیا، کہ اس کو سینیٹرشپ دے دی گئی ہے، فارغ کر دیا گیا۔ لیکن سوال تو یہ کہ وہ اچانک کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں، اور جب ایران امریکہ معاہدہ ہو گیا تو وہ ایک دم اچھل کے باہر آ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے تحریک انصاف والوں کو بڑی خوشی اس بات کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کرا رہی ہے فوج کرا رہی ہے، اور اگر فوج شہباز شریف سے ناراض ہو گئی ہے تو ساڈی باری آ گئی ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاوے پورا پنڈ مر جائے، مراسیاں دا بچہ چودھری نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب جو لڑائی ہے وہ فیصل واڈا کی، وہ 2 وزراء ہارون اختر اور وزیر خزانہ اورنگزیب کے ساتھ ہے، اور وجہ جو ہے وہ کاروباری معاملات ہیں۔ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ گاڑیوں کی امپورٹ پر ناراض ہیں۔ 2 روز قبل انہوں نے ہارون اختر کی بڑی کلاس لی، اور ان کے حوالے سے بڑے دعوے کیے، اور کہا کہ یہ تو ان کو جہیز میں ملے حکومت کو، اور پھر سیکرٹری انڈسٹری سیف انجم کا نام بھی بار بار لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے حکومت کو کوئی 1 ارب یا 1.25 ارب کا نقصان پہنچایا۔ تو کل ہارون اختر اور فیصل واڈا آمنے سامنے آ گئے۔ فیصل واڈا نے دعویٰ کیا تھا کہ ہارون اختر کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے گا، لیکن وہ آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی کہا فیصل واڈا سے کہ تم نے مجھے یہ کہا کہ میں حکومت کے جہیز میں آیا ہوں، مجھ سے بڑے تو تم ہو جو حکومت کے جہیز میں آئے ہو۔ تو اس اجلاس میں خاصی گرمی سردی ہوئی۔ جو فیصل واڈا کا اختلاف ہے یا الزام ہے وہ یہ کہ وزارت انڈسٹریز نے گاڑیوں کے اسٹینڈرڈ کے ایشو پر حکومت کو 125 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ وہ کو فائلیں شائلیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔
اور وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے پاس ہارون اختر کی وزارت کے 100 ارب کا سکینڈل ہے، وزارت کو مافیا چلا رہی ہے، میرے پاس وہ کیس ہے جس پر ہتھکڑیاں لگنی چاہیے، یہ ہارون اختر کے خلاف بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اور جب وہ یہ الزام لگا رہے تھے تو وہاں پہ وزیر خزانہ اورنگزیب، چیئرمین ایف بی آئی، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ اور کمیٹی کے ممبران، بہت سارے لوگ موجود تھے، اور بار بار فیصل واڈا کہہ رہا تھا گرفتاری ہونی چاہیے۔ تو فیصل واڈا کی برہمی جو ہے اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ نہیں کہ ان کو سندھ کا گورنر کیوں نہیں بنایا گیا، ان کو وزارت کیوں نہیں ملی، ان کو پتا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے، ان کو سینیٹر بنا دیا گیا، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کا تعلق چونکہ کراچی کے کاروباری خاندان سے ہے، اور وہ گاڑیوں کا بھی کام کرتے ہیں۔ گاڑیوں ان کا بنیادی کاروبار نہیں ہے، لیکن استعمال شدہ گاڑیوں کی امپورٹ پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب امپورٹ گاڑیاں پاکستان آتی تو ان کا فائدہ جن کاروباری شخصیات کو ہونا تھا ان کو نہیں ہوا، کیونکہ ہارون اختر کی وزارت نے یا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ قانون سازی کی کہ جو گاڑیاں بھی باہر سے آئیں گی پہلے ان کے میرٹ چیک کیے جائیں گے۔ اب ان گاڑیوں میں بہت قیمتی گاڑیاں بھی، وہ پرانی گاڑیاں جو 5 سال سے کم چلی ہوں اور وہ ٹھیک ٹھاک گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ان گاڑیوں کے پاکستان آنے سے کسی نہ کسی کو تو بڑا فائدہ ہوتا، اور یہ فائدہ کوئی 2-4 ارب کا نہیں تھا، یہ اربوں روپے کا کام ہے۔ تو کمرشل گاڑیوں کی امپورٹ پالیسی پر جو چیک لگایا گیا اور اس کے بعد یہ کینسل کر دی گئی، وہ ہے اصل میں وجہ نظام۔ تو یہ اصل میں ان کا ذاتی کاروباری جھگڑا ہے۔ اگر ہارون اختر یہ کام نہ کرتے تو باہر سے لاکھوں گاڑیاں پاکستان آتی، سستی خریدی جاتی، پاکستان میں بیچی جاتی۔ پاکستان میں امپورٹ گاڑی کی بڑی ویلیو ہے، کم قیمت میں مل جاتی ہے اور گاڑی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں، فیصل واڈا ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اور اب ہارون اختر صاحب نے یہ پابندی کیوں لگائی؟ وہ بڑے کاروباری آدمی ہیں۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ بادشاہ نے ایک کرپٹ وزیر کو ہٹایا اور اسے سمندر پہ بٹھا دیا اور کہا کہ تم بس یہاں بیٹھ کے سمندر کی لہریں گنا کرو۔ بادشاہ نے تو اسے سزا دی، لیکن اس نے ساری بحری جہازوں کی آمد و رفت روک دی، اور وجہ اس نے یہ بتائی کہ جب میں لہریں گنتا ہوں تو کوئی جہاز آتا ہے تو لہروں کو ڈسٹرب کرتا ہے تو میں گن نہیں پاتا، تو جس کسی کو بھی وہاں سے گزرنا ہوتا تھا تو وزیر صاحب کو پھر مال لگانا پڑتا تھا۔ تو وزیر نے وہاں بھی مال نکالنے کا طریقہ بنا لیا۔ اب آپ دونوں اینگل پہ غور کریں، کمرشل گاڑیوں کی امپورٹ ہوتی تو کس کا فائدہ تھا، وہ اگر روکی گئی تو اس روکے جانے کے پیچھے کس کا فائدہ تھا۔ تو یہ اصل جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے میں انہوں نے حکومت کی ایسی تیسی پھیر دی ہے۔ تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے زیر بحث آنے والا جو متنازع نوٹیفیکیشن ہے وہ دراصل وزارت صنعت و پیداوار کے ذیلی ادارے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ بات آپ کو کم لوگ بتائیں گے کہ اصل وجہ نزاع کیا ہے۔ باقی ارشاد بٹی اور پی ٹی اے والے خوش ہے کہ گل وڈی ہے فائلہ بن گیا نے، تو ان کی اطلاع کے لیے میں نے بتا دیا کہ یہی پارٹی چلے گی اور بڑی دیر تک چلے گی۔ اب سندھ اسمبلی میں بھی آج بجٹ پیش کر دیا گیا، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم میں چیئرمین شپ کی لڑائی بہت بڑھ گئی ہے۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم 2 گروپوں میں کام کر رہی ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کا ہے، دوسرا پی ایس پی گروپ ہے، اور فاروق ستار الگ ناراض ہیں۔ تو 2 گروپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لڑائی جو ہے وہ اوپر تک جا رہی ہے، اور غالباً خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپوں میں لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں مصطفیٰ کمال کی وزارت بھی جا سکتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی جو ایکچولی ایم کیو ایم جو پاکستان کے اندر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، جو فاروق ستار ہے وہ الگ ناراض ہے، کیونکہ ان کا جو ایک اے ٹی ایم تھا گورنر سندھ اس کو ہٹا دیا گیا۔ وہ اسی بات پہ شور مچا رہے ہیں کہ میرا گورنر کو ہٹا دیا۔ ان کی ایم کیو ایم کے ساتھ جو صلح تھی اس کی بنیادی وجہ ان کا بندہ گورنر لگانا تھا، اور ٹسوری گڑیوں والے کامران ٹسوری دراصل فاروق ستار کے بہت ہی قریبی آدمی ہیں۔ بعد لوگ انہیں فاروق ستار کا اے ٹی ایم بھی کہتے ہیں۔ تو وہ لڑائی الگ چل رہی ہے۔ تو ایم کیو ایم کے دھڑوں میں لڑائی صوبوں کے حقوق پہ، بجٹ پہ یا کسی اور چیز پہ نہیں ہو رہی،
نہ مہاجروں کے مفادات پہ ہو رہی ہے، نہ شہری علاقوں کے معاملات کے اوپر ہو رہی ہے۔ لڑائی قیادت کیا کہ MQM کا اصل باس کون ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے۔